زویا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، امی کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں کو لپ گلاس سے گلابی کیا، کاجل کی باریک لکیر سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید دلکش کرتی۔ اب وہ پلکوں پہ مسکارا لگا رہی تھی۔ پیچھے سے اچانک امی آ گئی۔ اس نے فٹ سے میک اپ باکس دراز میں ڈالا اور امی سے منہ موڑتے الماری میں سے برقع نکالا۔ امی بھی امی ہی تھی۔ ادھر دیکھ زویا، لپسٹک لگائی ہے نا؟ انہوں نے ازلی ماں والے لہجے میں طنز کرتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ امی ہونٹ پھٹ رہے تھے۔ زویا کا دل کیا دیوار پہ سر مارے۔ دیکھو بیٹا، کوچنگ پڑھنے جاتی ہو، اپنے ابا کی بارات میں نہیں۔ یوں بند سور کر تو ہمیں شادیوں میں جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی تمہاری نانی سے۔ امی نے اسے ٹوکا۔ امی وہ پرانا زمانہ تھا۔ زویا کو چڑ تھی امی کے زمانے سے۔ بیٹا زمانہ کوئی بھی ہو، انسان کی فطرت ہمیشہ ایک سی ہوتی ہے، خاص کر مرد کی نظر بنی سنوری عورت کے لیے ہمیشہ ایک سی ہوتی ہے۔ وہ ڈھکے چھپے سے انداز میں اسے نصیحت کرنے لگی۔ امی دیر ہو رہی ہے، جاؤں؟ وہ منہ بسورتی برقع پہن کے اسٹالر کو ہلکا سا سر پہ لپیٹتی نکلنے لگی۔ بیٹا یہ ہونٹوں کو صاف کرتی جاؤ، اور نقاب بھلے نہ کرو لیکن دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لگے کہ ایک مسلمان لڑکی اپنے گھر سے نکلی ہے۔ امی نے نکلتے نکلتے بھی پیچھے سے آواز دے کے کہا تھا۔ اف، وہ تنگ آ گئی تھی روز کے ایک ہی لیکچر سے۔ کم از کم اسے تو یہ فضول قسم کے لیکچر ہی لگتے تھے۔ لپسٹک تو اس نے صاف نہیں کی تھی، البتہ گلی کے نکڑ پہ پہنچتے ہی اس نے اسٹرالر کو کھول کر گردن کے گرد گھمایا تھا۔ اب اس کے گھوڑے کی دم یعنی پونی ٹیل ہوا میں لہرا رہی تھی۔ امی اس کے لمبے بالوں کی کھلی چھوڑی ہوئی پونی دیکھ کر ہمیشہ ہی گھوڑے کی دم کا خطاب دیتی تھی۔ فرسٹ ایئر کی کلاس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ سیٹ سے زیادہ ایڈمیشن لیے گئے تھے، لڑکے ایک طرف اور لڑکیاں ایک طرف۔ کلاس میں دو سائڈ پہ بینچوں کی قطاریں تھیں۔ زویا کا یہ کوچنگ کا پہلا سال تھا، سب کچھ نیا اور رنگین۔ اس نے پہلے ہی دن سے اپنی جگہ سب سے آخری بینچ پر سیٹ کر لی تھی، کیونکہ آخر میں بیٹھ کے دوستوں سے گپ شپ کرنا آسان تھا۔ میڈیکل کی کلاس میں بہت زیادہ سختی کی جاتی تھی، اس لیے کبھی زویا کا واسطہ کسی لڑکے سے نہیں پڑا تھا، لیکن ہر لڑکا اس پہ نظر ضرور ڈالتا تھا۔ وہ تھی بھی بہت